بسم اللہ الرحمن الرحیم قال محمد اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة بسم اللہ قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الوتر ثلاث كثلاث المغرب. اچھا جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. امام محمد رحمہ اللہ نے دلائل شروع کیے ہوئے ہیں کہ وتر جو ہے وہ کتنی رکھتے ہیں؟ 3 رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ. وتر 3 رکھتے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی نے، انہوں نے عمر بن مرہ سے، انہوں نے ابی عبیدہ سے. ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وتر 3 ہے، جیسا کہ مغرب کی نماز. تشبیہ کامل محض ہوگی جب کہ نہ ہو فصل بین السلام، اور یہی مراد ہے. منع کرو بچے. روایت کی گئی ہے جناب ابو عبیدہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر 3 رکھتے ہیں جیسے مغرب کی 3 رکھتے ہیں. جیسے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. ابو عبیدہ بضم العین ہوا ابن عبداللہ بن مسعود، مشہور ہیں اپنی کنیت کے ساتھ. اشر یہ ہے کہ ان کا کوئی نام نہیں، یہی نام ہے ابو عبیدہ. بعض نے کہا ان کا نام عامر ہے، کوفی ہیں، سکہ ہیں، کبار تابعین سے ہیں. روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ بن مسعود سے، اور ان سے روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سبی و عمر بن مرہ. اور راجح یہ ہے کہ نہیں سما ان کا اپنے والد سے فوت ہوئے 180 میں قذافی تقریب جامع الاصول. اچھا جی جی. قال محمد حدثنا ابو معاویہ المکفوف عن الاعمش عن مالک بن الحارث عن عبد اچھا پیچھے نہ ٹھیک ہے یہ ہاں جی آگے. عن عبد الرحمن بن بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ تعالی عنہ قال الوتر ثلاث كصلاة المغرب. روایت کی گئی ہے جناب عبد الرحمن بن یزید سے، جناب وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وتر 3 ہے جیسے مغرب کی نماز. جی روایت کی گئی ہے عبد الرحمن بن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے، آپ فرماتے ہیں وتر 3 ہے جیسے مغرب کی نماز. اچھا جی. ابو معاویہ المکفوف. جی مکفوف یعنی ممنوع عن البصر، یعنی نبینے ہو گئے تھے، اور وہ محمد بن خازم ضریر کوفی عامیہ، اور وہ صغیر تھے، ابھی چھوٹے تھے، نبینے ہو گئے تھے. سیکا احفظ الناس، اللہ دی شان بابے لے حدیث احفظ الناس ہیں جناب اعمش کے شاگردوں میں. وقد یاہم فی حدیث غیر ہی، کبھی کبھار روایت کی گئی اعمش سے، اور جناب روایت کرتے ہیں جناب اعمش و سفیان سے، اور ان سے امام احمد و اسحاق و ابن معین فوت ہوئے 195 میں. سبحان اللہ. عن الاعمش بالفتح من العمش بعمش بفتحتین، اور وہ عبارت ہیں ذوف البصر سے. وَقَوْنُهُ بحیث و اس حیثیت سے کہ جاری ہوتے تھے ان سے آنسو، ایک مرض کی وجہ سے تو نظر کمزور ہو گئی. اور مشہور ہو گئے اسی نام کے ساتھ. اصل نام ان کا سلیمان بن مہران اسدی کاہلی مولاہم، ان کے ذات کردہ. ابو محمد الکوفی اصل و تبرستان سے، کوفے میں پیدا ہوئے. روایت کرتے ہیں جناب انس سے،
اور نئی صحابت ان کے لیے جناب انس سے، سما اور ابن ابی اوفا سے، اور ابو وائل سے، اور قیس بن ابی حازم سے، اور امام شعبی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام نخعی وغیرہ ہم سے، اور ان سے روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سبی اور شعبہ اور سفیانان وغیرہم۔ ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا سیکا ہیں۔ امام نسائی نے فرمایا سیکاتن ثابتن۔ ابن عمار نے فرمایا نہیں ہے محدثین میں اثبت کوئی اعمش سے، اور منصور ثابت ایضاً الا ان الاعمش اعرف منہ بالمسند مات سن 147، بعد نے کہ 144۔ ام مالک بن الحارث قال الذهبي في الكاشف مالک بن حارث سلمی عن ابی سعید الخدری وعلقمہ نخعی وعن منصور والأعمش سے کا فوت میں 193 میں عن عبد الرحمن بن یزید بن قیس نخعی نسبت الى ناخعون قبیلہ ابو بکر کنیت کوفی روان اخیہ اسود بن یزید وعمہ علقمہ بن قیس جناب حذیفہ، اور جناب حذیفہ سے جناب عبداللہ بن مسعود، جناب ابو موسیٰ اشعری سے، اور ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وغیرہم، اور ان سے روایت کرتے ان کے بیٹے محمد و ابراہیم نخعی و ابو اسحاق سبی و منصور وغیرہم۔ قال ابن سعد و ابن معین والعجلی والدارقطنی کہ جناب عبد الرحمن بن یزید سیکا ہیں، ماتا فوت ہوئے 73 ہجری، بعد نے کہا 83۔ جی قال محمد اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم اللیثی عن عطاء قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الوتر کصلاۃ المغرب۔ روایت کی گئی ہے جناب عطاء سے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وطر مغرب کی نماز کی مثل ہیں۔ روایت کی گئی ہے جناب عطاء سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وطر مغرب کی نماز کی طرح۔ اسماعیل بن ابراہیم ذکر فی تہذیب التہذیب فی المیزان کثیراً بہذا الاسم، کس نام کے ساتھ بہت سارے اور نسبتیں بھی، بعض ان کے ثقات ہیں، بعض ضعفاء ہیں۔ جزمی بات ہے کہ مذکور یہاں اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر بجلی نخعی کوفی ہیں۔ امام بخاری نے ان کو، امام نسائی نے ضعیف کہا، ابو حاتم نے کہا لیس بالقوی لیکن یکتب حدیثہ روان ابی ہے و اسماعیل ابن ابی خالد وغیرہما وعنہ ابن نمیر و وکی و طلق بن غنام و ابو علی حنفی وغیرہم فلیحرر فی هذا المقام، اس کی تحقیق کی جائے۔ عن لیث هو لیث بن ابی سلیم بالضم سلیم قال الحافظ عبدالعظیم منذری جو ترغیب کے مصنف ہے، فی آخر کتاب الترغیب والترہیب فی خلاف وقد حدث عن الناس وضعف یحییٰ والنسائی وقال ابن حبان اختلط فی آخر عمری وقال الدارقطنی کان صاحب سنت انما انکروا علیہ الجمع بین عطاء و طاؤس و مجاہد فحسبہ ووثقہ ابن معین فی روایت انتا وقد بسطت فی ترجمتہ رسالتی فی بحث الزیارت النبویہ الکلام المبرور فی رد القول المنصور ورد المذہب الماثور المسمى السعی المشکور۔ جس وقت ظن کیا ہمارے زمانے کے بعض افاضل نے کہ ان کا ذوف پہنچ گیا اس حد تک کہ لا یحتج بھی، تو ہم نے اس کا جواب دیا اتنا نہیں ہے جنہ تسا سمجھ لے۔ اگے عطاء بن ابی رباح ان کی یہ کنیت ہے، یا ابن یسار مدنی وقد وجد فی بعض النسخ کذالک عطاء بن یسار
اگے جی قال محمد محمد اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حسین بن ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اجزات رکعت واحدۃ روایت کی گئی ہے جناب ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ نہیں کافی رکعت واحدہ کبھی بھی۔ اس میں اشارہ ہے تنفل برکعت واحدہ باطل، اور اسی کے ساتھ تصریح کی ہمارے اصحاب نے لما سامع سعدن کہ جناب عبداللہ بن مسعود نے جناب سعد کے بارے میں سنا کہ وہ وتر ادا کرتے ہیں ایک رکعت کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ایک رکعت منع کرو جی۔ روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود سے، آپ فرماتے ہیں نہیں کافی ایک رکعت کبھی بھی۔ حسین بن ابراہیم قضا فی النسخ الحاضر، اور نہیں واقف میں ان کے حال پر، فی تہذیب تقریب التہذیب، کاشف جامع الاصول، میزان الاعتدال وغیرہ، اور تحقیق گزر گیا سابقاً فی باس رفع الیدین، روایت عن ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم عن حسین بن عبد الرحمن، وہاں گزرا ہے کہ انہم من اعالی شیوخہ، شاید کہ وہ ہے والذی فی کتاب الحجج حسین عن ابراہیم، پس متعین ہو گیا کہ حسین سابق ہیں اور ابراہیم وہ ابراہیم نخعی ہیں، تو یہ سارے سیکہ ہیں جی۔ جی قال محمد نبی حمزہ ابراہیم النخعی عن علقمہ قال اخبرنا عبداللہ بن مسعود احوال ما یکون الوتر ثلاث رکعات۔ یہ ثلاثائی کی ثلاث رکعات دھیان کر، روایت کی گئی ہے جناب علقمہ بن قیس نخعی سے، وہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کم از کم وہ کہ ہو وہ شے وتر وہ 3 رکھتے ہیں، آگے سمجھے، اور لکھے اے ادنا ما یکونو، احون میں نہیں ادنا، یعنی کم از کم وہ کہ ہو وہ وتر، تو وہ کم از کم وہ کتنی رکھتے ہیں؟ 3 سے کم نہیں ہے جی، سنیے فلا یجوز الادنا منہ جی۔ روایت کی گئی ہے جناب علقمہ سے، آپ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں جناب عبداللہ بن مسعود نے، آپ فرماتے ہیں کم از کم وہ جو ہیں وتر 3 رکھتے، اس سے کم نہیں ہے۔ عن ابی حمزہ ذکر فی تہذیب التہذیب الکاشف وغیرہ ما کثیر من الکوفیین، ان کی کنیت ابو حمزہ باسقات بعض ضعفاء، میں نہیں جانتا کہ مذکور یہاں وہ کون ان میں سے، فلیحرر قال محمد اخبرنا سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن زرارۃ بن ابی اوف عن سعید بن ہشام عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعتین الوتر۔ روایت کی گئی ہے جناب عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے وطروں کی 2 رکعتوں میں جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے وطروں کی 2 رکعتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سعید بن ابی عروبہ بفتح العین ضم را، عروبہ سکون و اسمو مہران ادوی مولا بنی عدی بن یشکر، ابو نضر بصری بن معین نسائی ابو زرع نے فرمایا سیکا قال ابن ابی خیثمہ اثبت الناس فی قتادہ،
سعید بن ابی عروبہ و ہشام دستوائی قال ابو داود تیارسی کان احفظ اصحاب قتادہ، یہ اصحاب قتادہ مطلب فلاں ہستی دے شاگرداں وچوں سب سو زیادہ جنہاں دی روایت نو انہاں کولوں ان فلاں سب تو زیادہ ترجیح دیتی کہ بھی وہ یہ بندہ ہے، یہ مطلب ہوندا جے، انہاں کو سمجھ آندی ہے نا بلوں بے۔ قال ابو حاتم ہوا قبل ان یختلط ثقۃ وذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال ماتا سن 155 باقی رہ گیا ان کے اختلاط میں 5 سال۔ عن قتادہ بن دعامہ بکسر دال محملہ، قتادہ بن دعامہ اور عین جو ہے وہ مخفہ ہے، دعامہ جیسا کہ ضبط کیا اس کو علامہ فتنی نے مغنی کے اندر۔ ابن قتادہ بن عزیز ابو الخطاب سدوسی بصری نبینے تھے، اکما جی نبینے اکما بھی اکھاں دی جگہ اکھاں بند، دماغ چو اللہ تعالیٰ کتھے پہنچایا۔ المفسر جی وولدہ اکما او بابر الاکما ہا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ایک معجزہ دیتا سی۔ اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حدیث بیان کرتے ہیں جناب قتادہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب عبداللہ بن سرجس اور جناب سعید بن مسیب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے روایت کرتے ہیں جناب مسعر اور ابو عوانہ اور ہشام دستوائی اور سعید بن ابی عروبہ وغیرہم۔ ابن سیرین نے فرمایا ہے کہ جناب قتادہ احفظ الناس ہیں۔ اللہ دی شان ویکھو نا، اللہ دی شان بھی اکھاں بالکل بند تے اکھاں والے پہ آندے نے کی نے، ابن سیرین پہ کہندے نے۔ وقال احمد عالم بالتفسیر باب اختلاف العلماء، اور علماء کے اختلاف کے بھی عالم ہے، کس نے کیا کہا ہے۔ واصف اور موصوف کے امام احمد بن حنبل نے آپ کو بالحفظ والفقہ واتناب فی ذکر وکان من اجلت الثقات، عالم بالعربیہ واللغہ، ایام العرب، پچھلے واقعات والانصاب نسباں دے بھی دیکھ لو۔ اللہ دی شان بابا، اے اسلام ہے جی جی کہ بظاہر جنہاں نو لوگ سمجھتے ہیں بھی جدو ایک ہو جا بچہ جمے تو ماں پیو سمجھتا ہے بھی بوجھ جم پے بوجھ، تے بعد او لوکاں واسطے پھل تو بھی ہولا ہوندا ہے، خدا دی قسم جی۔ ماتا بے واسط بالطاعون سانہ 118 وقیل 117 قذافی تذکرۃ الحفاظ للذہبی، اور ان کا ترجمہ طویلہ مشتمل علی ثناء الناس نے، لوگوں بڑی تعریف کی تھی، تہذیب و تہذیب میں دیکھے۔ زرارہ بضم زا موجمہ و فتح را عین مہملتین بینہما زرارہ قضا ذاکر ذکر فی المغنی ابن ابی اوفا ہا قضا فی بعض النسخ وفی کثیر من نسخ مصححہ ابن اوفا ہے، ابن ابی نہیں ابن اوفا، وقضا ذاکر فی التہذیب وغیر ونو زرارہ بن اوفا عامری ابو حاجب بصری وثق النسائی والاجلی وابن حبان وغیرہ مات سنۃ 93 علامہ ذکر ابن سعد اور طبقات میں۔ وقیل غیر ذالک ہشام سعید بن ہشام ہاکذا وجدنا فی النسخ الحاضرہ، اور وہ جو تہذیب الکمال میں اور اس کی تہذیب التہذیب، پھر تقریب التہذیب، تقریب التہذیب اور تذہیب التقریب، یہ 4 واری کتاب تے کم ہویا گا، اور کاشف اور جامع الاصول اور کتاب الثقات ابن حبان میں کہ ان کا نام سعد ہے بغیر یا کے، سعید نہیں سعد ابن ہشام بن عامر انصاری مدنی، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، روایت کرتے ہیں اپنے والد سے ہشام سے، اور روایت کرتے ہیں
جناب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جناب عبداللہ بن عباس اور جناب سامورہ اور جناب انس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے اور ان سے جناب زرارہ اور حسن بصری وساقہ النسائی ابن سعد اس تو شہیدہ شہید کیے گئے کیچ مکران میں بضم المیم بلدہ بالہند وقضا ہوا فی کتاب الحجج وہ سعید بن شام سعد بن شام وہ اتھے شہید ہوئے نے جی تو انہیں تو قبر پھر اتھے ہونی ہے جی اے جڑے نے نا اے تابعی نے نا حضرت عائشہ تو صدیقہ دے بھی شگرد نے جی مطلب ایڈے وڈے تابعی کیچ مکران چ قبر ہے وے جی ایک مکلی قبرستان ہے سندھ چ مکلی مشہور ہے کہ کان لا یسلمو کہ سرکار سلام نہیں پھیرتے تھے. یہ تصریح ہے مقصود کے ثابت کرنے میں کہ وطر کتنے ہیں سلام نہیں ہے. وقد اخرج النسائی والحاکم ایضا وصححہ الحاکم وفی رد من ابطل الوطر بالثلاث اخذم مما روى الدارقطنی وقال روات ثقات عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نے فرمایا کہ نہ وطر ادا کرو 3 کے ساتھ، وطر ادا کرو 5 کے ساتھ، 7 کے ساتھ، نہ تشبیہ دو صلاۃ المغرب کے ساتھ. یہ روایت ہے کن سے؟ ام المومنین سے روایت ہے 3 کی. اور معلوم سے ہے یہ بات کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عدم سلام فی الرکعتین میں ترجیح دی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر کئی وجوہ کے ساتھ جو نہیں مخفی علی ماہر الفن، کیونکہ سرکار وطر گھر پڑھتے تھے سمجھو، تو گھر میں تو ازواج مطہرات ہیں، باقی صحابہ تو نہیں ہیں نا. ایک دوسرا مع انا حدیثا بسم اللہ الرحمن الرحیم مع حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معارض ہے ایک دوسری حدیث کے ساتھ کہ فرمایا کہ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل المخرج فی سنن موجود ہے. تو یہ ان کی حدیث اس کے ساتھ معارض آگے جی، کیونکہ اس میں 3 کی نفی ہے نا، اس میں 3 کا اثبات ہے. تو وَهُوَ مِنْ اسباب ترجیح ھذا یعنی اور تحقیق دلیل پکڑی گئی ہے عدم فصل پر. جناب عائشہ تو وطروں میں سلام کوئی نہیں ہے. ایک اور دلیل جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے رکعت اولیٰ من الوطر میں فاتحۃ الکتاب اور سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور ثالثہ میں قل ھو اللہ احد اور اخرجہ اصحاب السنن الاربعہ الترمذی والنسائی ابو داود وابن ماجہ ابن حبان فی صحیح اور حاکم فی المستدرک. امام حاکم نے فرمایا صحیح علی شرط شیخین والطحاوی وغیرہم، کیونکہ ظاہر اس حدیث کا کہ ثالثہ متصلہ ہے منفصلہ، کیونکہ آپ نے فرمایا 3 رکھتے اور تینوں میں یوں سرکار پڑھتے تھے. یہ صورتیں بالکل واضح. وگرنہ ام المومنین فرماتی اور وطروں کی 1 رکعت میں یا رکعت منفردہ، یہ لفظ اس قسم کا کوئی لفظ ہوتا اور نحو ذالک. اور روایت کیا امام طحاوی نے بنحو من حدیث ابن عباس وعلی وعمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن واقع فی طریق دارقطنی بے لفظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رکعتین میں وہ جو کہ وطر کرتے ان کے بعد سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون، اور پڑھتے وطر میں قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی یوں لفظ آتے ہیں علیحدہ. چلو
باب قرآن کے سجود کا بیان. منع کرو. آپ قرآن کے سجود کا بیان. توجہ یار. قولو باب السجود. یہ 14 سجدے ہیں معروفہ عند ابی حنیفہ و شافعی. ہمارے دونوں کے نزدیک 14 ہیں. صرف فرق یہ ہے مگر یہ کہ شمار کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے ان 14 سے سجدہ ثانیہ سورہ حج کا، نہ کہ سورہ سجدہ سعاد کا. اور امام صاحب نے اس کے عکس پر فرمایا کہ سعاد کا سجدہ ہے اور حج کا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وہ بھی نہیں ہے. وہ تو لکھے ہوندے عند شافعی، وہ باہر لکھے ہوندے جی، سمجھی. ھذا ھو المشہور. 14 ہیں. وقال ترمذی دیکھا ہے بعض اہل علم نے یہ کہ سجدہ کیا جائے سعاد میں. بعض اہل علم نے کہا کہ سعاد میں سجدہ کیا جائے، اور یہی قول ہے جناب سفیان ثوری، ابن مبارک و شافعی و احمد و اسحاق کا انتہا. پس شاید کہ فعلا ھذا اس پر ہوگا وہ سجدہ عند شافعی بھی و احمد، پھر 15 سجدے ہو جائیں گے جی، کیونکہ دوسرا بھی مانتے ہیں اور یہ بھی مان لیا تو کتنے ہو جائیں گے؟ 15 سجدے. اور وہ روایت ہے امام مالک سے قضا فی المحلہ بحل اسرار الموطا. اچھا جی. لشیخ سلام اللہ رحمہ اللہ ایک محلہ ہے ابن حزم دی، وہ حدیث دی کتاب علیحدہ ہے. آپ اترے کو ہو رہے جے یہ محلہ بے اسرار الموطا، یہ شیخ سلام اللہ رحمہ اللہ کی ہے شرح موطا شریف کی. تو موطا امام مالک کی جتنی شرح ہیں نا وہ ساری موطا امام مالک کی ان حدیثوں کی شرح بن جائیں گی جو ام مالک ہیں. موطا امام محمد میں جتنی ام مالک ہیں نا، موطا امام مالک کی جتنی شرح ہیں وہ ساری ان کی شرح ہیں. سمجھے اے شاباش ہے جی. اچھا آگے جی. سجود القرآن جی، وہ سجدہ جو ہے وہ سنت ہے یا فضیلت ہے؟ یہ دونوں قول مشہور ہے کن کے نزدیک؟ اور عند شافعیہ سجدے قال الحنفیہ واجب. یہ 3 قول آ گئے. سمجھا جی کہ سجدوں کی شرعی حیثیت اور مقام کیا ہے جی. اخبرنا مالک قال حدثنا عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ من السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. امام محمد فرماتے ہیں خبر دے ہمیں امام مالک نے چلتے چلتے جناب ابو سلمہ سے روایت ہے یہ بات کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ان کو، مطلب ہے کہ نماز پڑھائی تو نماز میں یہ صورت پڑھی، قرات کی ان کے ساتھ، اذا السماء انشقت کی، پس سجدہ کیا اس میں. پس جب فارغ ہوئے تو حدیث بیان کی ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا تھا اذا السماء انشقت میں جی. روایت کی گئی ہے جناب ابو سلمہ سے بات کہ جناب ابو ہریرہ نے قرات کی ان کے آگے اذا السماء انشقت کی، پس سجدہ کیا اس میں. پس جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے حدیث بیان کی ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تھا اس پر. قولہ قال ابو الولید الباجی، اثر یہ ہے کہ نوکانا جاء ذالک مفسراً بھی ہے جناب ابو رافع کی حدیث میں کہ صلیت، وہ ابو سلمہ کہتے ہیں ابو سلمہ صلیت خلف ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ صلاۃ العشاء فقرأ اذا السماء انشقت، تو وضاحت ہوگی ساجدہ فیہا جی. وبہذا قال الخلفاء الاربعۃ اور اما ثلاثہ و جماعت. اور دیکھا ہے اس کو ابن وہب نے ام مالک و روا ابن قاسم والجمہور عنہ کہ انہ، اس میں سجدہ ہے کہ کون اذا السماء انشقت میں؟
دھیان رکھے جی ہے نا سجدہ تو یہ اختلاف دس رہے ہیں کہ بھئی لا سجود ہے، لأن ابا سلمہ نے کہا جناب ابو ہریرہ کو جب سجدہ کیا کہ البتہ تحقیق سجدہ کیا آپ نے فی صورت، اس صورت میں کہ نہیں دیکھا، صورت میں کہ نہیں دیکھا میں نے لوگوں کو کہ سجدہ کرتے ہوئے اس میں، یعنی اے ابو سلمہ نے پوچھا جناب ابو ہریرہ کو کہ باقیاں میں کو نہیں دیکھیں دے بھائی سجدہ کر دیں، تو بس دلالت کرتا ہے یہ اس پر کہ لوگوں نے اس کو اور جاری ہو گیا تھا عمل اس کے، اور رد کیا اس کے ابن عبد البر نے بما حاصل ہو یہ کہ عمل بلاتا ہے مع مخالفت المصطفیٰ والخلفاء بعدہ، کہ یہ جو عمل ہے یہ تو بلا رہا ہے کدھر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور بعد میں خلفاء کی مخالفت کی طرف بلا رہا ہے نا، کیونکہ ثابت ہے کہ آپ نے تو سجدہ کیا ہے جی، تو لہٰذا یہ کریں گے جی۔ قال محمد وبهذا نعبد وهو قول ابي حنيفه رحمه الله وكان مالك بن انس لا يرى فيها سجدة۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں کہ سماع شقت میں سجدہ ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھتے تھے اس میں سجدہ جی۔ امام محمد فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور امام مالک بن انس نہیں دیکھتے تھے اس میں سجدہ۔ اچھا وسالفہ پیچھے گزر گئی یہ بات اس میں کہ ابن عمر نے کہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس دونوں فرماتے ہیں کہ مفصل میں سجدہ کوئی نہیں ہے جی، تو یونی میں آتی ہے اخرج عبد الرزاق فی مصنف لا یرا فی سجدہ اے فی صورت، بلکہ مفصل میں مطلقاً وہ کہتے ہیں سجدہ کوئی نہیں ہے، پہلے سجدے ہیں، کما صرح بھی حیث قال الامر عندنا کہ عزائم السجود وہ 11 سجدے ہیں، کون کہتے ہیں؟ امام مالک، نہیں ہے مفصل میں ان سے کوئی شے، اسی کے ساتھ قول کیا تھا امام شافعی رحمہ اللہ نے قدیم میں، پھر رجوع کیا ایسے ذکر کیا اس کو امام بہقی نے۔ حجت ان کی کیا ہے؟ حدیث ہے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ پڑھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بن نجم، تو پس نہیں سجدہ کیا سرکار نے اس میں، اخرج الشیخان وغیرہ، سمجھا گیجیے۔ تو جواب دیا جمہور نے سے کہ بائیں طور شاید کہ اس کو چھوڑا ہو بعض وقتوں میں بیان جواز کے لیے، کس کے لیے؟ کیونکہ سجود تلاوت لیسا بے واجب، جیسا کہ یہ ہمارا نزدیک تو واجب ہے دوسرے قول کے مطابق، جیسا کہ شاہد ہے اس کے ساتھ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کیا کہ جس نے سجدہ کیا فقد ومن لم یسجد، اور قول جناب عبداللہ بن عمر کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نہیں فرض کیا سجدہ مگر یہ کہ مگر یہ کہ ہم چاہیں، ہم اخرج البخاری وغیرہ، ہاذا یہ ان کے قول پر ہے جو قول کرتے ہیں سجود کے استحباب کا یا اس کی سنت، ایشا بس بہرحال ان کی رائے پر جنہوں نے کہا ہے کہ سجدہ یہ سجدے واجب ہیں، جیسے کہ ہمارا جواب اور ہے، یہ جو جواب تھے ان کے تھے، ہم کہتے ہیں یہ جو سرکار نے یہاں سجدہ نہیں کیا کس میں نجم میں، جو جناب زید بن ثابت کہہ رہے ہیں، فیجاب ون حدیث زید بائیں طور کے وجوب سجدہ نہیں حتمی فی الفور، یہ سرکار نے بتایا جی بھی تاخیر کی اجازت ہے، فلا اللہ اخرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھی شاید کہ سرکار نے مؤخر کیا اور نہیں سجدہ کیا، کس کے لیے؟ اس مسئلے کو بیان کرنے، ولیسا فی الحدیث بیان اس بات کا کہ نہیں سجدہ کیا بعد اس کے بھی۔ اچھا دوسری دلیل اور تحقیق ثابت ہے سجدہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورہ نجم میں جناب عبداللہ بن مسعود کی حدیث عند البخاری اور ابو داود والنسائی، اور حدیث جناب عبداللہ بن عباس کی عند البخاری و ترمذی و من حدیث ابی ہریرہ عند البزار و دارقطنی باسناد رجال ہی ثقات و ثبات السجود فی صورت انشقت
من حدیث ابی ہریرہ عند مالک والبخاری وابی داود والنسائی وغیرہم بس ومن حجت المالکیہ جو ہے نا وہ حدیث ہے ام درداء کی، وہ کہتی ہیں کہ سجدے کیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 11 سجدے، نہیں ہے ان میں کوئی شے مفصل سے، اخرج ابن ماجہ، اور ان کی سند وفی سند ہی متکلم فی بندہ، باوجود ہے کہ اس بات مقدم ہوتا ہے کس پر، اور مالکیوں کی حجتوں سے ہے کہ حدیث عبداللہ بن عباس کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سجدہ کیا کسی شے میں مفصل سے جب سے سرکار تشریف لائے مدینہ شریف، اور اسناد اس کی لیس بقوی، باوجود جی کہ باوجود ثبوت اس بات کا کہ جناب ابو ہریرہ نے تو سجدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو متن پڑھے جی سورہ انشقت میں، اور حالانکہ جناب ابو ہریرہ تو اسلام لائے تھے 7 ہجری کو جی، تو پھر ثابت ہوگا کیونکہ انہوں نے کیا ہے، وہ روایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ سجدہ خود کیا ہے جی۔ یہ آگے جی اخبرنا مالک قال حدثنا الزهري عن عبد الرحمن العرجي عن ابي هريره ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرأ بهم النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى۔ روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ان کے ساتھ نماز میں سورہ نجم، پس سجدہ کیا آپ نے اس میں، پھر آپ کھڑے ہوئے، پس پڑھی آپ نے سورہ اخری، تاکہ واقعہ ہو رکوع آپ کا قرات کے بعد، جیسا کہ وہ شان رکوع ہے جی کہ سجدہ کر کے پھر اٹھو، پھر تھوڑی قرات کرو، پھر رکوع کرو، سنے جی، تو آپ نے اس طرح کیا تھا جی۔ جی منع کرو۔ سے یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ان کے ساتھ نماز میں سورہ نجم پر سجدہ کیا، اس میں پھر آپ نے پس پڑھی آپ نے سورۃ اخری۔ قول سورۃ اخری روت طبرانی بسند صحیح عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قرأ النجم فسجد فیہا ثم قام فقرأ اذا زلزلت۔ جی هذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وكان مالك بن أنس لا يرى فيها سجدة۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے جناب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امام مالک بن انس نہیں دیکھتے تھے سورہ نجم میں سجدہ۔ امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک بن انس نہیں دیکھتے تھے سورہ نجم میں سجدہ۔ آگے اخبرنا مالک قال حدثنا نافع ان عمر قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين وقال ان هذه السورة فضلت بسجدتين۔ روایت کی گئی ہے اہل مصر سے، رجل من اہل مصر سے یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی سورۃ الحج پر سجدے کیے، اس میں 2 سجدے، اور فرمایا حضرت عمر نے کہ بے شک یہ صورت فضیلت دی گئی ہے سجدہ تین کے ساتھ۔ روایت کی گئی ہے رجل من اہل مصر سے یہ بات کہ حضرت عمر نے پڑھی سورہ حج پر سجدے کیے، اس میں 2 سجدے، اور فرمایا کہ بے شک یہ صورت فضیلت دی گئی ہے 2 سجدوں کے ساتھ۔ قولوا بسجدتین اولاہم عند قول تعالی ان اللہ یفعل ما یشاء وہی متفق علیہ، ثانیہ عند قول وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہ بھئی ہمارے نزدیک یہ سجدہ عزائم میں سے نہیں ہے، دوسرا جو ہے جی آگے۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ رآہ سجد فی سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جناب عبداللہ بن دینار نے دیکھا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ سجدے کیے انہوں نے سورۃ الحج میں 2 سجدے جی۔
روایت کی ہے جناب عبداللہ بن دینار سے، آپ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے، یہ بات کہ ابن دینار نے دیکھا ابن عمر کو کہ آپ نے کیے سورۃ الحج میں 2 سجدے کہ حاذا مقدم علی ما خرجہ طحاوی عن سبید قال سئل نافع هل كان ابن عمر رضی اللہ عنہما يسجد في الحج سجدتين فقال مات ابن عمر ولم يقرأها لیکن کان یسجد فی النجم وفی اقرا بسم ربک شرمان الاسار قال محمد هذا عمر وابن عمر وكان ابن عباس لا يرى في سورة الحج إلا سجدة واحدة الأولى وفي هذا نأخذ وهو قول أبي حنیفہ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت کی گئی ہے یہ بات یعنی 2 سجدے سورہ حج میں حضرت عمر سے بھی اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نہیں دیکھتے تھے سورۃ الحج میں مگر ایک سجدہ یعنی پہلا یعنی، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ حنفیو تسی دوسرا قول کیوں نہیں لیندے اور شافیو تسی یہ قول کیوں نہیں لیندے؟ جی امام عباس فرماتے ہیں روایت جی گل ہے جی اور جناب عبداللہ بن عباس نہیں دیکھتے تھے سورہ حج میں مگر ایک ہی سجدہ یعنی پہلا، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول قول ربیہ ھذا اسی کے ساتھ قول کے امام شافعی امام احمد رحمہ اللہ نے ورواہ ابن وہب مالک ولم یقل بے مالک فی المشہور عن ذکر زرقانی عن عمر وابن عمر رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح روایت کی اس کو امام طحاوی نے عن ابی الدرداء وابی موسیٰ الاشعری انہما سجدا فی الحج سجدتین، اور روایت کے امام حاکم نے علامہ ذکر الزیلعی عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمار ابن یاسر وابی موسیٰ وابی الدرداء انہم سجدوا سجدتین نصب الرایہ، اور تائید کرتا ہے اس کی مرفوع سے وہ کہ نکالا اس کو ابو داود نے و ترمذی عن القمہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فضیلت دی گئی ہے سورۃ الحج 2 سجدوں کے ساتھ؟ فرمایا ہاں، اور وہ بندہ جس نے دونوں سجدے نہیں کیے اس نے اس کو پڑھا نہیں ہے۔ وقضا روا احمد والحاکم وفی سند ضعف ذکر و ترمذی، اور اشارہ کیا اس کے طرف حاکم نے۔ واخرج ابو داود عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقرأہ پڑھائے ہیں جناب عمر کو 15 سجدے، اور اس کی سند میں بھی ضعف ہے اور وہ عبداللہ بن منین ہے، اور جناب عبداللہ بن عباس یہ تو آگے دوسرے روایتیں کہ جن میں 2 سجدوں کا ذکر ہے وہ ساریاں تھوڑے سامنے اکٹھیاں کر دیتیاں نے پڑھی کہ ان ہستیوں نے 2 سجدے کیے۔ وکان ابن عباس لا یرا، جیسا کہ نکالا ہے اس کو امام طحاوی نے عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کو انہوں نے فرمایا کہ حج کے سجود کے بارے میں کہ اولا عظیمہ ہے اور دوسرا قال طحاوی و بقول ابن عباس ناخذ انتہا، لیکن تحقیق گزر گئی یہ بات کہ ان الحاکم ذکر فی ضمن سیفی، ان کے بارے میں جنہوں نے سجدے کیے اس میں 2 حق اس باب میں وہ ہے کہ گئے اس کی طرف حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن بعد والے یہ کہہ سکتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے یار، مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے روایتوں کو جو سب سامنے رکھا جیے، لیکن ان کی ہستیوں کی تحقیق کو سلام۔ واحدہ روایت کیا ابن ابی شیبہ نے عن علی و ابی الدرداء وابن عباس کے انہوں نے سجدے کیے اس میں 2 سجدے جی والا ہوا ابن عباس کو انہوں نے فرمایا کہ حج میں 1 سجدہ ہے، اور ابن المسیب والحسن و ابراہیم و سعید بن جبیر مثل ذالک قضا فی المحلہ۔